بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ سورہ یوسف کی تیسری آیت مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ اس آیت کریمہ کی لفظی غنائیت کا یہ عالم ہے کہ اس میں 11 مرتبہ نون آ رہا ہے۔ اگر ہم اس آیت کے 4 حصے کریں تو بالترتیب فخر، ثبوت فخر، سند فخر اور معجزہ فخر نظر آتے ہیں، اور ہر حصے میں نون کی غنائیت موجود ہے، بلکہ آخری حصہ جو معنویت میں بظاہر کچھ خشک سا ہے، اس میں یہ غنائیت سب سے زیادہ ہے۔ اس آیت کا سب سے پہلا حصہ ہے نحن نقص علیک۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فخر ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا غور کیجئے، باب عشق میں قصہ گوئی کتنی اہم ہے۔ پھر اگر قصہ گو خود خالق واقعات ہو اور جسے سنا رہا ہے وہ وجہ واقعات ہو، غالباً یہی وجہ ہے کہ نہ نقص علیک پر اکتفا کیا گیا، نہ ہی واحد متکلم کا اسلوب اپنایا گیا، بلکہ نحن سے آغاز کیا گیا کہ اس میں فخر بھی ہے، لگاوٹ بھی ہے اور مٹھاس بھی ہے۔ اگلا حصہ ہے احسن القصص۔ یہ گویا ثبوت فخر ہے کہ جب قصہ گو خود خالق جمال ہو اور قصے کا ہیرو حسن با کمال ہو تو اندازہ لگائیے کہ وہ واقعہ کتنا بے مثال ہو۔ تیسرا حصہ ہے بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ یہ اس فخر کی سند ہے کہ اس واقعے کی جو سند اور حوالہ ہے اس میں غور کیجئے۔ کائنات کی عظیم ترین کتاب کس نے اتاری؟ اوحینا۔ یہ نا بتا رہا ہے، اللہ نے اتاری، ہم نے اتاری یعنی اللہ نے۔ کیسے اتاری؟ اوحینا، وحی کے ذریعے۔ کس کی طرف اتاری؟ الیکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کہاں ہے یہ کتاب؟ ھذا، یہ رہی۔ یہ کتاب تو سب کے نزدیک موجود ہے، اور یہ کتاب کیسی ہے؟ القرآن۔ یہ مسلسل پڑھی جاتی ہے۔ قرآن بمعنی مقروءن ہے، قرأ یقرأ سے جسے وہ چیز جسے پڑھا جا رہا ہو، جسے پڑھا جا رہا ہو، تو مصدر کو مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جسے مسلسل پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس فخر کی جو سند ہے وہ کتنی مضبوط ہے، یہ اس آیت کی فصاحت بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کے ہر حصے میں کتنا عظیم پہلو چھپا ہوا ہے۔ چوتھا حصہ ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس فخر کو بطور معجزے کے پیش کیا گیا ہے کہ یہاں غافلین سے نبی کی غفلت نہیں بتائی جا رہی، بلکہ نہ ماننے والوں کی غفلت دور کی جا رہی ہے کہ تم اس رسول کو جھٹلا رہے ہو جسے معجزے میں امی ہونے کے باوصف احسن القصص پر مشتمل وہ کتاب ملی ہے جو رہتی دنیا تک ہدایت ہے اور معجزہ تا قیامت ہے۔ غور کیجئے کہ قصہ گوئی کا تعلق رات سے ہے، اور رات کا نیند سے، اور نیند کا خواب سے، اور خواب کا قصے سے۔ چنانچہ اس قصے کا آغاز جس خواب سے ہوا، اختتام اس کی تعبیر پر ہوا۔ جیل میں قیدی خواب سنا رہا ہے جس کی تعبیر کا تعلق اس کی رہائی سے ہے۔ ملک میں بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے جس کی تعبیر کے لیے اسے حضرت یوسف یاد آ گئے۔ اس خواب کی تعبیر کا تعلق قحط اور خزانے کی حفاظت سے تھا جس کے لیے امین درکار تھا، اور حضرت یوسف کا امین ہونا قصے زلیخا میں ان کی باعزت براعت سے ثابت ہوا، جس کی وجہ سے جیل ہوئی تھی، جس جیل میں خواب کی تعبیر بتائی تھی، جس کے پورا ہونے کی وجہ سے اگلے خواب کی تعبیر کے لیے انہیں جیل سے رہائی ملی، پھر وزیر خزانہ کا عہدہ ملا، جو سبب بنا بھائیوں کی فریاد رسی کا، جو سبب بنا والدین سے ملاقات کا، جو سبب بنا تعبیر خواب کی تکمیل کا۔
اور یہ ساری منطقی زنجیریں سبب بنی اس واقعے کے حسین ترین ہونے کا، جو قصہ ہے یوسف حسین ترین کا، جو سبب بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور رسالت کی دلیل کا۔ بلا شبہ اتنا سحر انگیز ربط کسی ایسے واقعے میں ہی ممکن تھا جسے بیان کرتے ہوئے خدائے متعال بھی ایسا فخریہ اسلوب اختیار کر رہا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ذرا زور دیجئے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کا ایک نمونہ، ایک جھلک۔